حسین کا منکر ہے وہ رسول کا منکر ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے، رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں زندہ رہیں گے۔ حبیب خدا نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا ہے، اور حدیث کے سامنے الفاظ یہ ہیں، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت۔ کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت ان کا گوشت۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ دیکھیں، نانا کا گوشت نواسے کا گوشت، نانا کا خون نواسے کا خون۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا میرا خون میری بیٹی فاطمہ کا خون، میرا خون میرے بھائی علی کا خون، میرا خون میرے نواسوں کا خون۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون۔ اب پہنچ گئے بہت سے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ان کا خون میرا خون۔ دیکھیں، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا، اور مسلمانوں جس نے پیغمبر کا خون بہایا ہو اس کی خلافت کو تسلیم نہ کرنا۔ بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں اذان گرامی، یہ پہلا جملہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ میں جانتا ہوں حرم حسینی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ہزاروں 70 ہزار ملائکہ ایک ایک وقت میں نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہے یہاں پہ کون کون سی ہستیاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے مولا حسین نے 72 شہداء حضرت علی اکبر حضرت علی علیہ السلام۔ ہمیں یہ نہیں پتا مدینے سے اس وقت کون کون آیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا نجف سے اس وقت کون کون یہاں موجود ہے۔ جو جملے پیش کروں گا، پہلے جملے کو میں نے وضاحت کر دیا۔ میری آواز صاف آ رہی ہے عزیزان کرام؟ سارا دن مجالس پڑھتا رہا، مولا اگر کوئی گستاخی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے 26 سال ہو گئے مولا میں آپ کے فضائل و مصائب پڑھ رہا ہوں، جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے آج کی مجلس کا تبرک یہی پہ ہوگا میری طرف سے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ پہلا جملہ بڑا آسان ہے، ہر نواسا نانا سے ہوتا، یہ سمجھ میں سب کو آ گیا۔ حسین رسول خدا سے، پیغمبر فرما رہے ہیں حسین منی۔ یہ دوسرا جملہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ آپ تو پریشان ہو گئے۔ اگر پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے قرآن میں نانا کہا ہوتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی ہیں، نانا کی محبت نہیں بول رہی، نبوت بول رہی ہے۔ توجہ، یہ حسین ابن علی کی محبت نہیں بول رہی، رسالت بول رہی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ پیغمبر یہ سمجھا رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہیں، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ لبیک یا حسین، پانی پانی۔ توجہ رہے گی میرے ایک ہوں گے بس، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مجمع میرے ساتھ رہے گا کچھ دیر اور۔ عزیزان گرامی، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کربلا تک حسین مجھ سے ہیں، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، اللہ تو ہوتا، کوئی ماننے والا نہ ہوتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حرم سید الشہداء میں کہہ رہا ہوں، اللہ تو ہوتا کوئی نہ کہتا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں جب الیاذ باللہ حسین ہی کربلا نہیں آئے، حسین ہی نے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ عزیزان گرامی، کربلا کی وجہ سے لا الہ الا اللہ لوگ پڑھ رہے ہیں،
کربلا کی مولا حسین کی وجہ سے محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مولا حسین کی وجہ سے لوگ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں، روزہ باقی ہے تو حسین کے صدقے میں، حج باقی ہے تو حسین کے صدقے میں۔ حاجی سارے مکے میں تھے، حج بچانے والا کربلا آ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں یہ ایک ایسی مجلس ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، لیکن آپ صرف نجف ہی سے چل کے آئے ہیں نا؟ آپ نے مشی کی نجف سے کی ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے مولا کی بہنیں شام سے چل کے آئے ہیں۔ مجھے آدھا گھنٹہ دیا کہ اچھا، اور میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ آج میرا اپنا دل ہے کہ اتنا پڑھوں کہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ آپ جانتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ مولا کو ذبح کیا گیا۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا، اس طرف 70 قدم کے فاصلے پہ ایک بہن دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں 70 قدم کتنے ہوتے ہیں؟ یہ آدھا فاصلہ ہے یہاں تک۔ اب آپ سوچ لیجئے کتنی قریب سے بی بی دیکھ رہے تھے، لیکن بی بی فرماتی ہے جب میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو میں پہچان نہیں سکی یہی حسین ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اتنے تیر تھے بدن میں، پیشانی پہ، چہرے پہ اتنا خون تھا۔ مولا کے اپنے بھی زخم تھے اور صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ کبھی جناب حبیب کا لاشا اٹھایا، پھر جناب حر کا لاشا اٹھایا، پھر جب ظہر کا وقت آیا نا تو جناب سعید جب گرے تو مولا نے ان کی قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے، انہیں گرنے نہیں دیا۔ 97 برس کے تھے، بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لائے۔ جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ان کے سینے میں تیر تھے، گلے میں تیر تھا۔ مولا حسین نے فرمایا، اے سعید میں آپ سے راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے نانا آپ سے راضی، سعید میرا اللہ آپ سے راضی۔ جناب سعید نے بس ایک ہی جملہ کہا، مولا آپ کی تنہائی کا بہت غم ہے۔ اس کے بعد جناب اون و محمد کے لاشیں مولا اٹھا کے لائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں سب سے سخت لاشا کون سا تھا مولا کے لیے اٹھانا؟ جس کے سینے میں برچھی لگی تھی، جوان بیٹے کا لاشا۔ ایک بزرگ باپ کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کے بازو اٹھائے، لیکن جب جناب سید الشہداء خود اس مقام پہ ذوالجلالہ، میں کیسے کہوں، گرے، جیسے ہی زمین پہ آئے ایک بہن نے سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ خون اپنی آنکھوں سے صاف کیا، سر اٹھا کے دیکھا ایک بہن تلہ زینبیہ پہ ہے۔ مولا نے بلند آواز سے فرمایا، یا زینب ارجعی الی الفسطاط، اے زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، جب خنجر اٹھائے گا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں میں نے تو ابھی شروع کی ہے مسائل۔ آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا۔ میں تو عاشورہ سے چہلم تک آنا چاہتا تھا۔ جناب زینب نے بس ایک سوال کیا، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟
یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ پھر بی بی نے آواز دے کے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی برداشت نہ کر سکے، میں جانتا ہوں حرم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا 3 طریقے میں روایت میں آئے ہیں۔ ذبح من القفا، شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلایا۔ مولا نے آواز دی، مولا آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اگر کربلا میں زائرین ہوتے ہم آپ پہ خنجر نہ چلنے دیتے۔ واہ محمدہ۔ ایک مرتبہ اس نے جب پشت گردن پہ خنجر چلایا، مولا نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ مولا کو سیدھا کیا، کہا حسین میں جانتا ہوں اب علی و بطول کے بیٹے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سخت جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ عراقی مقتل میں عاشورے کو کیا پڑھتے ہیں؟ جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ شمر نے ایک مرتبہ گھٹنا سینے پہ رکھا، مولا نے کہا سینے سے اتار، میرے نانا میرے بوسے دیتے تھے۔ یا زہرا، یا حسین، شمر میرے سینے سے اتار، میرے نانا میرے سینے کے بوسے دیتے تھے۔ پڑھوں اگلا جملہ، امام زمانہ کہتے ہیں زیارت نہیہ میں میرا سلام میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اس وقت پہ میرے دادا پہ سلام جب شمر سینے پہ سوار تھا، داڑھی کو پکڑ رکھا تھا، میری پھپھی دیکھ رہی تھی، رو رو کے کہتی تھی حسین۔ اب آپ برداشت کر سکیں گے؟ میں آج سخت جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ حرم ہے اس لیے چند جملے شہادت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ شمر نے جب خنجر گلے پہ رکھا نا، پوچھا تھا نا عبید اللہ ابن زیاد نے، شمر تو نے 12 ضربتیں کیوں چلائی، خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا؟ اس ملعون نے کہا خنجر تیز تھا، لیکن جب بھی میں خنجر چلاتا تھا ایک بی بی کی انگلیاں گلے پہ آتی تھی، کہتی تھی شمر تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بیٹے کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی بہن کے سامنے بھائی کی شہادت نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بھائی ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں مولا آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی شہادت سننے خود آتی ہیں۔ جب ایک مرتبہ شمر نے پہلا خنجر چلایا، جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، میں حسین کو شہید ہوتے دیکھ نہیں سکتا۔ جناب آدم نے رخ پھیر لیا، جناب نوح نے، آپ کو پتا 1.25 لاکھ انبیاء دیکھ رہے تھے، ایک ایک کر کے سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا۔ پھر ایک وقت آیا رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور فاطمہ جانے، اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وقت آیا مولا علی نے کہا سیدہ اب آپ جانے اور حسین، بی بی نے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا، میں نے آنکھیں بند نہیں کی، میں نے رخ نہیں پھیرا۔
پڑھوں؟ ایک میرا بھائی میرا بچہ کہتا ہے یہ جملہ دہرا دے، مجھے نہیں پتا کوئی بے ہوش نہ ہو جائے۔ ایک سوال کروں، کبھی چھوٹے بچے بے ہوش نہیں ہوتے، لیکن ایک چھوٹی سی بی بی جب بابا کا سر نیزے پہ دے گا، ہائے بابا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بے باپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، میں پڑھوں ایک دو جملوں کی زحمت دوں گا۔ جناب سیدہ نے رخ نہیں پھیرا، بس بے 11 محرم کا دن نکلا، بیویاں کربلا کے میدان میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی کسی لاشے پہ۔ ایک ماں کہتی تھی ہائے علی اکبر، ایک بہن کہتی تھی ہائے عباس، ایک ماں کہتی تھی ہائے قاسم۔ دو بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں۔ دھوپ میں لاشا پڑا تھا، وہ بیویاں جانتی ہیں دو بیویاں کون ہیں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ بی بی آئی، مولا کا طواف کیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں میری پھوپھی بوسہ دے سکتے، اتنے زخم تھے۔ میری پھوپھی نے طواف کیا، پھر مدینے کا رخ کیا، کہا اماں آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دینا، اماں ذرا آ کے دیکھیے۔ بیوی نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور مولا حسین کا بوسہ دیا۔ بس بھئی مجھے 5 سے 10 منٹ اور زحمت دینا ہے۔ بیویاں چلی گئیں۔ 13 محرم کو مولا سجاد آئے اور بنی اسد کی مدد کی لاشیں دفنانے میں وہ سارا نہیں پڑھوں گا۔ مولا نے بتایا، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا، کیوں؟ کسی لاشے کا سر نہیں تھا، کسی لاشے کا سر نہیں تھا۔ مولا نے کہا یہ جو لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب کا لاشا ہے۔ بنی اسد نے کہا قیدی اجازت ہے میں الگ دفنا دے؟ کہا اجازت ہے۔ پھر اتنے میں وہ ایک لاشا لائے، مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ لاشا میرے بابا کے پاس رکھ دو۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ اتنے میں وہ ایک بچے کا لاشا لائے، کبھی بچوں کے بھی گلے کاٹے جاتے، مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا۔ ہاتھ جوڑ کے 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میری طرف دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کر رہے۔ اتنے میں بنی اسد آئے، کہتا ہے جی ایک لاشا فرات کے کنارے پر آیا، اسے اتنے گرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا، اس کے بازو نہیں ہیں۔ مولا نے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، وہ لاشا وہی دفنا دو۔ مولا نے کہا مجھے ایک چٹائی دے دو۔ مولا نے ایک چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا اور پھر کہا بنی اسد سب ہٹ جاؤ، امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں۔ مولا نے کہا بنی اسد مجھے دفنانے دو۔ پڑھوں یہ جملہ؟ مولا نے جیسے چٹائی پہ لاشا رکھا نا، پورے مقتل میں یہ جو حرم ہے نا، مولا یہاں پہ اعضاء جمع کر رہے تھے۔ مولا اعضاء کیسے بکھر گئے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا۔ 2 سے 4 منٹ کی زحمت۔ جب ایک مرتبہ مولا سجاد نے سارے اعضاء کو جمع کیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ پھر نجف کا رخ کیا، یا جدہ یا امیر المؤمنین میری مدد کیجئے۔ پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا۔ مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے
ایک بی بی پاس کھڑی تھی، سجاد لاشا آرام سے لیجئے گا، میرا لال بڑا زخموں سے چور۔ ہائے حسین، نہیں میرا بچہ، نہیں میرا بچہ۔ میں سوال کروں آپ سے، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ ہائے جناب زینب، ہائے مولا سجاد، آپ نے سر نیزے پہ بلند دیکھا۔ بھائی 2 منٹ کے اندر مجھے مکمل کرنا ہے، نہا بھی ہونا ہے، اس کے بعد بھی آئیں بھئی آخری جملے پڑھ دوں۔ چہلم ہے، مولا سجاد کربلا آ گئے۔ آپ جانتے ہیں ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے کوئی گلے لگائے اور کہے آپ یتیم ہو گئے۔ مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا، کسی نے پرسا نہیں دیا۔ جب مولا سجاد آئے نا کربلا تو مولا نے دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں، صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ مولا خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے جابر ہا ہونا قتلا رجال ہونا، جابر ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلا، جابر میرے چھوٹے سے بھائی کے گلے میں تیر، جابر علی کی بیٹیوں کی چادر ہے، جابر میرے گلے میں تو۔ مولا نے آواز دی جابر، جب جناب جابر رو رہے تھے نا، مولا نے آواز دی جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے۔ جناب جابر نے عرض کی مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردہ دار ہیں مولا، لیکن میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ مولا نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھپھیاں بھی بین کرے گی، جابر آپ دور چلے جائیے۔ مولا نے آواز دی پھپھی اماں آ جائیے۔ بی بی نے کہا ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے عباس۔ جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کا مرقد دکھا دیجئے۔ جیسے ہی بی بی آئی نا، آخری جملے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب تشریف لائیں، جناب سید سجاد نے اشارہ کہ پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ بی بی قبر پہ گر گئی اور ایک آواز دی بھیا جب میں پہلے ملنے آیا کرتی تھی نا، آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ حسین میں شام سے لٹ کے آئی ہوں، حسین ہماری پشتیں زخمی ہیں، بازوؤں پہ نیل ہے، ہمارے پاؤں زخمی ہیں۔ مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا، کہا پھپھی اماں بس کر دیجئے، سب بیویوں کو روک دیجئے، اب اور نہ روئیں۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ گر گئے، ہائے علی اکبر۔ آخری جملے میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا نے بتایا یہاں پہ قاسم ہے، یہاں عبداللہ، سب کے نام بتائے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بیٹا سجاد آپ نے سب شہداء کے نام بتا دیے، آپ نے میرے بھائی عباس کا نام نہیں بتایا، میرا عباس کہاں ہے؟ مولا نے کہا پھپھی اماں چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو لے چلوں۔ آخری جملے میں ہاتھ جوڑ کے کرو میری طرف دیکھیے گا، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ مولا سجاد آگے ہیں، این ان کے پیچھے جناب زینب، جناب زینب کے پیچھے ساری بیویاں۔ بی بی زینب نے سب بیویوں کا راستہ روکا اور ایک جملہ کہا کہ بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازار، بتا دینا تازیانے مارے گئے، بتا دینا پتھر مارے گئے۔
لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بھتیجی کی قبر زندان میں. روکے نہیں پڑھتا، آپ کوئی برداشت نہیں کر رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھائی میرے بھائی ماتم کریں گے، میں ایک جملہ کہہ دوں دعا کا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. اے مولا حسین، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہمارے یہ جوان کربلا میں ہوتے، جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگتے، ہم اپنے سینے پیش کرتے ہمیں برچھیاں مارو. مولا اگر ہماری بیٹیاں کربلا میں ہوتی، کہتی شمر ہماری بالیاں، حسین کی بیٹی کی بالیاں مت چھین. ماتم حسین.